دو بڑی بریکنگ نیوز میں آپ کو دینے لگا ہوں تو لاہور کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر ان کی جو ہے وہ تقریباً 40 سے 50 صحافیوں کے ساتھ جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے. 14 ایف آئی اے کے ایسے افراد ہیں جن کو اینٹی کرپشن کے اندر رکھا گیا ہے، لیکن کام وہ کرپشن کا کر رہے ہیں ایلیجڈلی. کرپشن ختم کرنے کے لیے جو ادارہ ہے اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر بڑی موضوع بحث بنی ہوئی ہے. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم اس کی الوداعی ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، تھوڑی دیر میں دو بڑی بریکنگ نیوز میں آپ کو دینے لگا ہوں، تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. جناب، ایک خبر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی لاہور میں ایک اہم ملاقات کے حوالے سے ہے، جس کی اپڈیٹس میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اور ایک خفیہ رپورٹ ہمارا کبوتر ہمارے پاس لے کر آیا ہے، اور یہ خفیہ رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلی ہوئی خفیہ رپورٹ ہے، جو ایف آئی اے کے اینٹی کرپشن یونٹ، اندازہ کیجئے گا اینٹی کرپشن یونٹ کے اندر جو کرپٹ آفیسرز ہیں ایلیجڈلی، ان کی تفصیلات لے کے سامنے آیا ہے. اور 14 ایسے افراد ہیں، 14 ایف آئی اے کے ایسے افراد ہیں جن کو اینٹی کرپشن کے اندر رکھا گیا ہے، لیکن کام وہ کرپشن کا کر رہے ہیں ایلیجڈلی. تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. میں سب سے پہلے ذرا لاہور سے جو ہے اس کا آغاز کرتا ہوں. خبر یہ ہے کہ جناب کل دوپہر کو 2 بجے لاہور کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب موجود تھے، اور ان کی جو ہے وہ تقریباً 40 سے 50 صحافیوں کے ساتھ جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں بڑے نامی گرامی اینکرز بھی موجود تھے. میں اس ملاقات میں شامل نہیں تھا. اچھا، میں شامل اس لیے نہیں تھا کہ میں جا نہیں سکا، میں کہیں اور بزی تھا. انویٹیشن مجھے آیا ہوا تھا، میں نہیں جا سکا. یہ میری وجہ سے ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی انہوں نے مجھے بلایا نہیں ہوا تھا یا میں نے جانے سے انکار کر دیا تھا. میری کچھ مصروفیات پہلے سے کہیں کمٹمنٹ تھی، میں اس وجہ سے نہیں جا سکا تھا. تو ملاقات کے اندر کیا ہوا ہے، یہ کچھ انٹرسٹنگ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. انٹرسٹنگ بات، میں چند نام آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ملاقات کے اندر کون کون تھا. مجیب الرحمان شامی صاحب اس کے اندر موجود تھے، اینکر پرسن کامران شاہد اس کے اندر موجود تھے، شازیہ ذیشان صاحبہ اینکر پرسن ہے وہ وہاں پہ موجود تھیں، عمران شفقت صاحب موجود تھے، نصر اللہ ملک صاحب وہاں پہ موجود تھے، مبشر لقمان صاحب وہاں پہ موجود تھے، اجمل جامی صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور سلمان حسن صاحب دنیا نیوز سے تعلق رکھتے ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، فروہ وحید صاحبہ وہ وہاں پہ موجود تھیں، امین حفیظ صاحب، رضی دادا صاحب. یہ لوگ چند ایسے نام ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں. جو لسٹ تو بڑی لمبی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 40-45 لوگ جو ہے اس کے اندر شامل تھے، لیکن یہ نام مجھے یاد ہیں جو وہاں پہ موجود تھے. اچھا، یہ بیسکلی ڈی جی آئی ایس پی آر، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ادھر جی ایچ کیو میں ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں. آئی ایس پی آر کا اپنا پورا ایک شعبہ ہے وہاں پہ، تو لاہور بہت کم ان کا آنا جانا ہوتا ہے، تو اس لیے میرے خیال میں لاہور کے جرنلسٹ سے وہ ملاقاتیں کرنا چاہ رہے تھے. تو ہم نے کچھ کبوتر بھیجے. ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ وہاں پہ جو گفتگو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب یہ ساری آف دا ریکارڈ ہے اور آپ نے اس کو رپورٹ نہیں کرنا. تو ہمارے کبوتر نے بھی آ کے جو ہے نا ہمیں باتیں تو بہت بتائیں، لیکن نال وہ جملہ بھی بولتا تھا ایوی آف دا ریکارڈ ہے، ایوی آف دا ریکارڈ ہے، ایوی آف دا ریکارڈ ہے. میں کہہ رہا ہوں کچھ تے دے سانو، مطلب سارا کچھ ہی آف دا ریکارڈ ہے تو ہم نے بتانا کیا ہے. ہمارے ظاہری بات ہے سبسکرائبرز ویورز سننا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے، تو کچھ تو چیزیں دے. تو کچھ چیزیں چیدہ چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. مجموعی طور پہ کافی حد تک چیزوں کے اوپر جو ہے نا جو سٹانس آپ سمجھ لیجئے کہ وہ پریس کانفرنس میں لیتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، ویسا ہی سٹانس ان کا اس ملاقات میں بھی تھا. سوائے 2-4 چیزوں کے کچھ انٹرسٹنگ چیزیں جو اندر سے نکلی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو وہ جو جنرل فیض کے کورٹ مارشل کے حوالے سے تھا. انہوں نے کہا کہ میں کوئی لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن لیگلی جو ہے وہ جس طرح یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، تو جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو آپ کا نتیجہ جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا. ایک سوال جو ہے وہ ان سے کیا گیا، مطلب وہاں پہ کوٹ کرتے ہوئے جرنلسٹ نے کہا کہ جی وہ فلاں پولیٹیشین نے یہ بات کی، خان صاحب نے یہ بات کی، یا اس بندے نے یہ بات کی، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، ہمارا جواب ان کا یہ تھا، میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، ظاہری بات ہے رائے رکھنا آپ کا حق ہے. جواب ان کا یہ تھا کہ جی وی ڈیم کیئر کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ہم اپنے کام پہ دھیان دے رہے ہیں، ہم نے اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے، اور ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں کہ کون کس کو کیا کہتا ہے، یا وہ جو سیاسی بیان بازی ہوتی ہے وہ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم اپنے کام پہ فوکسڈ ہیں. مجھے خبر ملی کہ حبیب اکرم صاحب نے ایک سوال کیا یہاں پہ. یہ فتنہ الخوارج، یہ جو ایک ٹرم ہے، یہ آج کل آپ نے بہت دیکھی ہوگی، ٹی وی کے اوپر بھی کافی چلتی ہے، اور خاص طور پہ جب سے نئے آرمی چیف آئے ہیں تب سے یہ زیادہ جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنی ہے.
اور ٹکرز کے اندر بھی آپ کو نظر آتی ہے. تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہ فتنہ الخوارج جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے, یہ لفظ یہ کب سے سٹارٹ ہوا ہے, یہ حبیب اکرم صاحب نے وہاں پہ پوچھا. تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ذرا تھوڑا سا اس پہ مطلب عجیب سا لگا انہیں کہ یار یہ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا, یہ ڈیٹ تو مجھے نہیں, میں نے چیک کی کہ کب سے آیا ہے, لیکن یہ لفظ ہے, یہ بالکل ہے. اور یہ بیسکلی دہشت گردوں کے لیے, جو فتنہ پھیلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں, یہ ان کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہی بس چیدہ سی چیزیں تھیں. 1.25 گھنٹے کی جو ہے وہ یہ ملاقات ہوئی ہے یہ 40-50 صحافیوں کے ساتھ, اینکر پرسنس کے ساتھ. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں پہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی, وہاں پہ کیمرے کے اندر ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی کہ وہاں پہ, لیکن شاید ابھی تک تو ریکارڈنگ باہر نہیں آئی ہے یا ایس پی آر نے اسے ریلیز نہیں کیا ہے. تو یہ چند چھوٹی موٹی چیزیں تھیں جو ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. اچھا جی, یہ ہو گئی خبر نمبر 1. اب آ جائیں خبر نمبر 2 کے اوپر. خبر نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارا کبوتر جو ہے وہ اسلام آباد سے ایک عدد خفیہ رپورٹ لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے جی, خفیہ رپورٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے. خفیہ رپورٹ جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ مطلب بتا دیتا ہوں. اور یہ رپورٹ جو ہے یہ بیسکلی ایف آئی اے کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی تھی. کہ خبر یہ تھی کہ ایف آئی اے کے اینٹی کرپشن یونٹ کے چند لوگ جو ہیں وہ لیسکو کے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیسکو یہ جو بجلی پرووائڈ کرنے والی کمپنی ہے, یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہاں پہ کرپٹ پریکٹسز کرتے ہیں. اور ایف آئی اے کے لوگ جن کا کام ہے ان کو پکڑنا, ان سے یہ لوگ رشوتیں لیتے ہیں. اور پھر ان سے مطلب کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ منہ جو ہے وہ دوسری طرف کر دیں. آپ سوچئے کہ کرپشن ختم کرنے کے لیے جو ادارہ ہے اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے. کرپشن ختم کرنے کے لیے جو ادارہ ہے اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے. اب اس رپورٹ کے مطابق بیسکلی یہ جو میں چھوٹے موٹے پوائنٹرز میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جی 14 ایف آئی اے کے ایسے آفیسرز ہیں جن کے حوالے سے یہ خبر آتی ہے کہ جناب ان کے اوپر جو ہے وہ یہ الزامات ہیں بڑے سنگین کرپشن کے. نام میں اب آپ کے سامنے لے دیتا ہوں. سرفراز ورک صاحب ڈائریکٹر, میاں صابر صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر, نعیم اختر اسسٹنٹ ڈائریکٹر, زاور احمد اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ذیشان کھوکر اسسٹنٹ ڈائریکٹر, مرتضیٰ باجوہ انسپیکٹر. اچھا انٹرسٹنگ بات ہے, رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ایکٹیو ہیں. یہ ان معاملات کے اندر پھر بھی ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایکٹیو ہیں. شاہزیب خان انسپیکٹر, نعیم ساجد انسپیکٹر ایس ایچ او, شاہزیب انسپیکٹر, شوزیب ایس آئی, سہیل سلامت اے ایس آئی, امتیاز نیازی اے ایس آئی, طاہر کوہلی اے ایس آئی, انصر ملی ایچ سی. تو یہ 14 لوگوں کے جو ہے وہ نام جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ جناب یہ لوگ جو ہیں وہ کرپشن کے اندر الیجڈلی ملوث ہیں. اچھا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو لیسکو کے جو الیجڈلی جو آفیسرز ہیں ان کے بھی کئیوں کے نام ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ شک ہے. اور وہ کرپشن کس قسم کی کرتے ہیں, بڑے بڑے بزنسز سے, انڈسٹریز سے جو ہے ان کو بجلی چوری کرواتے ہیں, ان کو بجلی چوری کرا کے ان سے پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایف آئی اے کے لوگ ان کو نہ پکڑیں, یہ ان کو بھی پیسے دیتے ہیں, یعنی ان کی بھی منتھلیاں لگی ہوئی تھیں. تو یہ بیسکلی یہ رپورٹ جو ہے یہ سامنے آئی ہے. میری اطلاعات کے مطابق یہ جو ایف آئی اے کے آفیسرز ہیں ان کے اگینسٹ آلریڈی ایکشنز ہو چکے ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں اس وقت. لیکن یہ رپورٹ جو ہے بڑی حیران کن ہے کہ مطلب کیسے گٹھ جوڑ جو ہے یہاں پہ بنتا ہے. اور اس کی اپروول جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے ڈائریکٹلی لی گئی ہے, اور انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس نے اس چیز کی اپروول دی ہے, اور اس کے بعد ان لوگوں کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکشن ہوا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں جو ہے وہ شامل کر لیں. بلوچستان کے ضلع کیچ میں جناب کراچی سے تربت جانے والی بس کے قریب ایک ریموٹ کنٹرول دھماکہ ہوا ہے. اس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 32 زخمی ہوئے ہیں. پولیس کے مطابق دھماکہ ایک بس میں ہوا جو کراچی سے تربت جا رہی تھی, جبکہ 8 زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے. یہ فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے لیکن فوٹیج ہم آپ کو دکھائیں گے نہیں, کیونکہ آبویسلی یوٹیوب کی اپنی بھی کچھ کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں جس کی وجہ سے ہم بھی آپ کو نہیں دکھائیں گے. اور ذرائع کے مطابق آئی ای ڈی دھماکے کے بعد بس پر راکٹ بھی فائر کیے گئے ہیں, جبکہ بس میں سیکورٹی اہلکار بھی سوار تھے. اس دھماکے سے ایس ایس پی سیریس کرائم ونگز زہیب محسن سمیت 5 اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اور ایس ایس پی کی گاڑی کے قریب وہ گزر رہی تھی جو دھماکے کی زد میں آ گئی, اور اس سے زہیب محسن کے خاندان کے 6 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں. تو یہ خبر جو جناب جو ہے وہ آئی ہے. اس کے علاوہ پچھلی ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ اسٹار لنک, یہ جو ایلون مسک کا جو ایک ہے جسے ڈش لگا کے آپ انٹرنیٹ لے سکتے ہیں, تو اس پہ اس نے کہا تھا کہ جی ہم حکومت سے جو ہے وہ اس کی اپروول کا انتظار کر رہے ہیں.
تو پی ٹی اے کا بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں موقف آ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس سلسلے میں بات چیت ہماری اور حکومت کی اور اسٹار لنک کی آپس میں جاری ہے اور درخواست پر کام ابتدائی مراحل میں اور اسٹار لنک کے لائسنس کے لیے تکنیکی ضروریات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. نیشنل اسپیس ایجنسی قومی اسپیس پالیسی کے تحت جو ہے وہ جائزہ لے رہی ہے. بینڈ ویتھ، اپ لنکنگ، گیٹ ویز سمیت دیگر کئی اہم چیزوں کا جائزہ لینا جو ہے وہ ضروری ہے. دیکھیے اس میں جو بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہوگا نا، یہ ان دور دراز کے علاقوں کے لیے جہاں پہ موبائل فون کے نیٹ ورکس نہیں ہوتے، جہاں پہ اس کے ذریعے 4G نہیں آتا، ریگستان، پہاڑی علاقے اور اس طرح کے اندرون مطلب پنجاب یا اندرون سندھ، بلوچستان، جن جگہوں پہ موبائل فون کے نیٹ ورک بھی کام نہیں کرتا، وہاں پہ اگر آپ یہ ڈش لگا لیں تو اس کے ذریعے اور اس کی اپروول مل جائے تو پھر اس کے بعد یہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے. اور انٹرنیٹ اگر آ گیا تو پھر تو آپ کی ہر قسم کی کمیونیکیشن کھل گئی نا. پھر تو آپ اسکائپ کے ذریعے کالیں ملائیں، واٹس ایپ کے ذریعے ملائیں، ایک دم جو ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. تو اس لیے یہ اٹس اے ویری بگ بریک تھرو جس کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر بڑی موضوع بحث بنی ہوئی ہے، یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم، اس کی الوداعی ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے اور بیسکلی یہ فواد چودھری صاحب کے گھر پہ عشائیہ تھا. چودھری صاحب نے ہمیں بھی دعوت دی ہوئی تھی، لیکن اب ظاہری بات ہے وہ چودھری صاحب کا گھر اسلام آباد میں، میں لاہور میں ہوتا ہوں، تو میں نے معذرت کی تھی یہاں سے. اچھا تسی بھی کہتے ہو گئے ہر جگہ تو انویٹیشن آتے ہیں، جانتا کیوں نہیں ہے؟ تو نہیں، وہ واقعی بڑا میں نا اینٹی سوشل قسم کا آدمی ہوں، یہ حقیقت ہے. میں بہت کم سوشلائز کرتا ہوں، لیکن یہ چودھری صاحب واز ویری کائنڈ، انہوں نے انوائٹ کیا تھا لیکن میں نے معذرت کی تھی. تو اس میں فواد چودھری صاحب، ہبا فواد جو ان کی وائف ہیں وہ ہیں، انوار الحق کاکڑ، مشاہد حسین سید، بیرسٹر علی ظفر، مزمل اسلم، یہ سب اس کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی تنقید ہو رہی ہے کہ جی فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کیوں امریکی سفیر وہ جو جا رہا ہے، جس کا ٹینیور ختم ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کیوں اتنا مل رہے ہیں. لیکن اس سے زیادہ تنقید جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ بیرسٹر علی ظفر وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے، تو یہ فواد چودھری کے گھر پہ عشائیہ کے اوپر کیوں گئے ہیں. میں اسی لیے بار بار جو ہے نا، میں اکثر آپ لوگوں کو یہ باتیں کہتا ہوں کہ بھائی کچھ لوگوں کے اپنے پرسنل کانٹیکٹس بھی ہوتے ہیں. ہر چیز کو نا سیاست کی نظر سے مت دیکھا کریں کہ یہ دوست ہے تو وہ دشمن ہے، اگر ان کا آپس میں اختلاف ہے تو دوسرے کے گھر نہیں جا سکتے، مل نہیں سکتے. میں خود بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو آپس میں بہت اچھے فرینڈز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مختلف میں نے تھوڑی دیر اب یہ کل میں نے آپ کے ساتھ ویلاگ کے اندر شیئر کیا تھا کہ خواجہ آصف اور ان کا کیا نام ہے شفقت صاحب، ان کے آپس میں جو ہے وہ کتنے گہرے مراسم تھے، آپس میں کالج کے زمانے کے فرینڈز، لیکن دو مختلف سیاسی جماعتوں میں تھے، لیکن پھر ناراضگی ہو گئی آپس میں، اور ایسی ناراضگی ہوئی کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. تو ہم نے جب وہ ویلاگ کیا کل کا، جس میں میں نے وہ پورا واقعہ بتایا خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے، اور یا نون لیگ کے میں خواجہ آصف صاحب کے کیا ریزرویشنز تھے کہ کیوں ان کے ساتھ جو ہے وہ ناراضگی ہو گئی، تو شفقت صاحب کا بھی پھر اس کے بعد میسج آیا ہے. اور شفقت صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے خواجہ آصف کے ساتھ جو ہے میری ناراضگی کی وجہ یا میرے وہ جو ڈسٹنسز ہو گئے تھے وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میری اس وجہ سے ہو گئی تھی کہ خواجہ آصف صاحب نے بیسکلی شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے جو لینگویج یوز کی تھی یا پی ٹی آئی کی خواتین کے حوالے سے جو لینگویج یوز کی تھی، اس سے میری ان سے ناراضگی ہو گئی تھی اور میں نے اس وجہ سے جو ہے وہ دوری، اور میں نے کبھی بھی آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو ہے وہ کسی کارروائی کا میں حصہ نہیں رہا. تو میں نے پھر خواجہ آصف صاحب سے پوچھا تو خواجہ آصف صاحب نے مجھے شفقت صاحب کے کلپس بھیجے کہ یہ دیکھیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے اندر جو ہے میرے پہ الزامات لگائے. تو یہ بیسکلی میں اس میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہ رہا کیونکہ آپس کا پرسنل ایشو ہے، لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فرینڈز میں آپس میں یہ اس طرح ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں. خیر اچھا جی، اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر صاحب نے جناب ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں ان سے سوال ہوا کہ پی ٹی آئی اس وقت جو مذاکرات کر رہی ہے وہ حکومتی نمائندوں سے کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے کر رہی ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھا کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا اور 26 نومبر سے پہلے چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں جا سکتی تھیں، لیکن وہ کسی وجوہات کی بنا پر نہیں جا سکی. خان صاحب کو ضمانت ملنی چاہیے تھی، وہ نہیں ملی، بلکہ ایک بوگس کیس میں نام ڈال دیا گیا، اس لیے معاملات آگے نہیں چل سکے. 26 نومبر میں ہمارے شہداء 12 تھے، اب 13 ہو گئے ہیں، کچھ لوگ مسنگ ہیں. جیسے ہی مستند انفارمیشن آتی ہیں ہم اس کو اپڈیٹ کریں گے. یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے. اس وقت 13 شہداء پارٹی کی ویریفائڈ انفارمیشن ہے، باقی جو پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں بول سکتے ان لوگوں کو تو ہم روک نہیں سکتے. سوال ہوا کہ آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو باہر آ کر آپ کی گفتگو کچھ اور ہوتی ہے اور ان کی بہنوں کی گفتگو کچھ اور، یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ تو بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جی ہاں، ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا ہے اور لوگ اسی کو اٹھا کر اچھالتے ہیں، لیکن کانٹیکس مختلف ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خان صاحب نے 2-3 چیزوں پر ہدایت دی،
پھر فیملی بیٹھی تو پھر بات چلی تو 2-4 باتیں اضافی ہو گئیں, پھر کوئی اور بیٹھا تو ان کے ساتھ بات ہوئی, لیکن کبھی خان صاحب نے باہر آ کر یہ نہیں کہا کہ میری جو ہدایات ہیں اس کو پراپر کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا. پارٹی میں اختلاف رائے تو ضرور ہوگا, ہم کوئی کنگ پارٹی نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے اندر کوئی فارورڈ بلاک ہے. میں نے خان صاحب کے کیسز کی فیس وصول نہیں کی, ہماری پارٹی کے زیادہ تر وکلا بھی فیس نہیں لیتے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ جو فیس لینے کے حوالے سے بات ہے, شیر مروت صاحب نے ایک بڑا عجیب مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کے کیسز میں وکلا کو دی گئی فیسوں کا جو ہے وہ آڈٹ کیا جائے کہ کس کو کتنی فیس گئی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ چند وکلا نے پیسے لیے ہیں, دی گئی فیسوں کا آڈٹ ضروری ہے. ٹکٹ کا مجھے علم نہیں, شاید پنجاب کی طرف ایسا ہوا ہوگا, 3-4 وکلا نے فیس لی ہے, وکلا کو زیادہ فیس دی گئی ہے. کیسز ایسی نوعیت کے نہیں تھے کہ اتنی فیسیں دی جاتی, کیسز بے بنیاد تھے, اس میں اتنی صلاحیتیں بھی درکار نہ تھیں, ایسا کام تھا نہیں کہ چوٹی کے وکیل لاتے اور منہ مانگی قیمت دی جاتی. میں نے 74 کیسز میں عمران خان صاحب کی نمائندگی کی, لیکن کوئی پیسے میں نے نہیں لیے ہیں. تو شیر مروت صاحب کی جانب سے یہ بیان آیا ہے. اس کے علاوہ جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اپیل کرنے کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی نژاد ایک کینیڈین شہری کو جو ہے وہ خوشخبری مل گئی, اس کی زمین پہ قبضہ ہوا تھا یہاں پہ, اور وہ قبضہ جو ہے وہ واگزار کرا لیا گیا. اے آر وائی کے اوپر یہ خبر جو ہے وہ چلی. اے آر وائی نیوز نے بیسکلی اس کینیڈین شہری قاضی لیاقت حسین کی آواز جو ہے وہ یہاں پہ شامل کی تھی, آواز انہوں نے خبر شائع کی تھی اے آر وائی نے. تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اپیل کی تھی اس نے کہ جی میری 16 ایکڑ اراضی ہے, اس پہ قبضہ ہوا ہے, اور 2020 سے ہب ڈیم کے قریب اس کی اراضی تھی جس پہ قبضہ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میری زمین اب واگزار کرا لی گئی ہے اور اس سے سمندر پار پاکستانیوں کو حوصلہ ملا ہے. نارتھ امریکہ میں مقیم پاکستانی آرمی چیف کے کردار سے خوش ہوئے ہیں. تاجر رہنما محمود حامد کی موجودگی میں اراضی جو ہے وہ واگزار کروائی گئی ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ پاکستان کو جناب ساؤتھ افریقہ سے بہت کٹ پڑی ہے, ہمیں بہت برا حال ہے ہمارا. جنوبی افریقہ نے 615 رنز کا پہاڑ جو ہے وہ کھڑا کیا ہے, اور پاکستان کے جو ہے وہ 3 وکٹوں کے اوپر 64 رنز ہیں. اور ہمارے مطلب سائم ایوب جو ہے وہ پہلے نہیں کھیل رہے تھے, کپتان بھی جو ہے وہ آئے اور نکلنے والی انہوں نے بات کی ہے, اور باقی 2 وکٹیں بھی بڑی جلدی گر گئی. میرے خیال میں 24 کے اوپر شاید 3 آؤٹ تھے, تو اب 64 پہ 3 آؤٹ ہیں. رضوان اور بابر یہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں. اب آپ دونوں کے لیے دعائیں کریں کہ دونوں جو ہیں وہ 200 رن کر لیں, تو تبھی ہماری بچت ہے. جس طرح ان کے 3 سینچری, ایک نے 200 کیا اور 2 نے 100 کیا, ادھر بھی دعا کریں کہ کچھ اس طرح ہی ہو جائے تو بچت ہو جائے گی. ورنہ ابھی مطلب فالو آن بچانا جو ہے نا وہ دور است, بہت دور است, ورنہ فالو آن ہمیں پڑ جانا ہے جو صورتحال لگ رہی ہے. کچھ سوالات بھی آپ کے لے لیں. پہلا سوال لیتے ہیں جی ذوالقرنین علی صاحب کا. انہوں نے کہا جی منصور علی بھائی میرا سوال ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے قوم کو کیوں بیوقوف بنایا ہوا ہے, قوم آپس میں لڑتی ہے مگر یہ آپس میں اکٹھے بیٹھتے ہیں, ہماری قوم کو کیوں نہیں سمجھ آتی, مجھے جواب چاہیے. بھائی ایموشنل ہیں یار, ہم ایموشنل ہیں. ہم بس جس چیز میں ہم بلیو کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں بس اس کی اگینسٹ اگر کسی کی رائے ہے تو وہ میرا دشمن ہے. جبکہ یہ پولیٹیشین بڑے سیانے ہیں, ان کو پتہ ہے, ان کے لیے سب سے ان کی بڑی دوستی جو ہے ان کا مفاد ہے. ہمارے یہاں پہ تو ہم کبھی مسلک پہ لڑتے ہیں, کبھی جھنڈے پہ لڑتے ہیں, کبھی مذہب پہ لڑتے ہیں, کبھی جائیداد پہ لڑتے ہیں, کبھی صرف اس بات کے اوپر لڑتے ہیں کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں, کبھی شادی بیاہ کے معاملات کے اوپر لڑتے ہیں. مطلب ہم شاید ایک ایسی قوم بن چکے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, ہم شاید ایک ایسی قوم بن چکے ہیں کہ ہم لڑنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی بہانہ ملے اور ہم لڑ پڑیں. بلکہ کبھی کبھار تو میں نے بازاروں کے اندر ایسی لڑائیاں بھی دیکھی ہیں, اور بعد میں پتہ لگتا ہے جن 2 لوگوں کا آپس کا مسئلہ تھا وہ جا چکے ہیں, پچھوں بندے لڑتے پے ہیں آپس جن کا اس معاملے سے تعلق ہی کوئی نہیں. تو ہمیں لڑنے جھگڑنے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے, یہ ہمارا فیوریٹ مشغلہ بن گیا. بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر یہ کرکٹ چھڈو, یہی کام شروع کر لیں تو سارا گولڈ میڈل سی, یہ جو میعادیں پڑ گئی ہوئی ہیں. خیر یہ سوشل ایشوز ہیں, پھر اس پہ کبھی بات ہوگی. عثمان مرزا صاحب کا سوال ہے, یہ جو 19 لوگ رہائی کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی ہاؤس گئے تھے ان کا شاندار استقبال کیا گیا بقول نیازی صاحب کے, یہ لوگ تو پی ٹی آئی کے تھے ہی نہیں بلکہ فوج کے ہوں گے, تو پھر فوج کے بندوں کو یہ پروٹوکول کیوں دیا گیا؟ عثمان بھائی کی ہو گیا تانوں یار, یہ پالیٹکس ہے بھائی. ایک جگہ یہ بھی کہیں گے ساڑھے بندے نہیں گئے سن, پھر یہ کہیں گے وہ نہیں, وہ تو احتجاج کرنے گئے تھے ان کو ورغلا دیا گیا. اب وہ ورغلا دیا گیا, ایڈے چھونے کا کے گئے سن, ورغلا دیا گیا, ہاتھ میں ان کی ٹافی پکڑا کے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر بھیج دیا گیا نا. چھوٹے سے جو بچوں نے منہ میں چوسنی رکھی ہوئی تھی اور ان کو کہا کہ بیٹا چلو 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 اندر آؤ, کور کمانڈر ہاؤس سے چلیں, بالز کی آئس کریم کھلائیں گے آپ کو, اور یہ اندر چلے گئے آرام سے. یہ پالیٹکس ہے, یہ بچوں والی باتیں, یہ بیوقوف بنانے والی باتیں. اصل کہانی یہ ہے
پورا جم غفیر یہ کہتے جی ہم بندے لے کر گئے تھے اور ہم تو باہر کھڑے ہوئے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون گیا. یار آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بندے کے گھر کے احتجاج, میرا گھر ہے مثال کے طور پہ, چلے میں ایگزامپل دے دیتا ہوں, میرے گھر کے باہر کوئی بندہ جو ہے وہ یہاں پہ 1000 بندہ اکٹھا کر کے لے آئے احتجاج کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ باہر کھڑا ہو, لیڈر بھی ان کا باہر کھڑا ہو, ان 1000 میں سے 200 اندر گھس جائیں, 800 باہر کھڑے ہیں, 200 اندر گھس جائیں, وہ آ کے میرے پورے گھر کی چیز تہس نہس کر کے رکھ دیں. بعد میں آپ کہیں جی ساڑھے والے 800 تو باہر کھڑے تھے, پائیں تو 200 جڑے تسی نال لے کے آئے وہ بھی تاڑے ہی گنے. آپ 800 کے ساتھ لیڈر کے ساتھ باہر ہی کھڑے ہوئے تھے, آپ نے کچھ نہیں کیا, لائے تو 1000 بندہ آپ بھی تھے نا میرے گھر کے باہر, جس نے توڑ پھوڑ کی, اس پہ نہیں مانتے. مطلب ان کے ویڈیو پیغامات موجود ہیں جہاں پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں پہنچو GHQ پہنچو, کور کمانڈر ہاؤس پہنچو, کینٹ میں پہنچو, ہر جگہ کہہ رہے ہیں. بعد مکر جاتے نہیں ہمارے تو نہیں تھے. اور یہ تو پرانی عادت ہے خان صاحب کی. خان صاحب کو جیسے ہی جو بندہ بوجھ لگتا ہے نا, پڑک کر کے انہوں چپیڑ مار دینا, چلے باہر دوڑ جا, اور وہ کہتے ہیں میرا تو تمہارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں, ختم, سمپل. تو قربانی کے بکرے بنے. اچھا وہ بیچارے, ان کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ان کو ابھی بھی نہیں پتا اس بات کا. چلیں خیر. اچھا جی, اس کے علاوہ عابد رانا صاحب کا سوال ہے. منصور صاحب, میرا نام عابد رانا ہے, میں مسلم لیگ نواز کا سپورٹر ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کیا ملک میں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کسی ایک چیز کا بتا دیں. عابد بھائی غور سے میری غور سے بات سنیے گا. ایک تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ مہنگائی کا مطلب ہوتا ہے چیزیں مہنگی ہونا, اور مہنگائی کے کم ہونے کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کا ریٹ کم ہونا. یہ نہیں ہوتا. اس کو ذرا سمجھ لیجئے, اس کا فارمولا سمجھ لیجئے. یہ ایک پین ہے, میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے بات کی. یہ ایک پین ہے, ٹھیک ہے, یہ مثال کے طور پہ ایک سال میں 2024 میں لیٹ سے 100 روپے کا تھا, ٹھیک ہے. 2025 کے اندر یہ ہو جائے گا 105 روپے کا. پہلے 100 روپے کا تھا, اب اگلے سال 2025 میں ہو جائے گا 105 روپے کا. مہنگائی کتنے فیصد ہوئی؟ اس کو کہیں گے 5% ہوئی, یعنی 5 روپے ریٹ بڑھا, ٹھیک ہے. کتنے بڑھا؟ 5 روپے بڑھا. 2026 میں جا کے یہ 105 روپے کا پین جو پہلے 100 روپے کا تھا, 2026 میں جا کے یہ ہو جاتا ہے 107 روپے کا. مہنگائی کتنے فیصد بڑھی بتائیے؟ 2% بڑھی, کیونکہ 105 سے 107 کے اوپر گیا ہے. اس کو بھی مہنگائی کم ہونا ہی کہیں گے آپ, کیونکہ پہلے ایک سال میں 5 روپے بڑھا تھا, اب 2 روپے بڑھا ہے. اس کو کہتے ہیں مہنگائی کم ہونا. یہ ہوتا ہے مہنگائی کم ہونا. مہنگائی کم ہونا یہ نہیں ہوتا کہ یہ 100 روپے سے 105 کا ہوا اور 105 سے جناب اب یہ 95 روپے کا ہو گیا. یہ مہنگائی کم ہونا نہیں کہلائے گا. یہ تو مطلب یہ بھی ٹیکنیکلی مہنگائی کم ہی ہوئی ہے, لیکن ایکچولی مہنگائی کم ہونا جو یہ کہہ رہے ہیں نا وہ 105 سے 107 روپے ہونا ہے. کہ جی پچھلے سال 5 روپے بڑھا تھا, اب 2 روپے بڑھا ہے. ابھی بھی یہ جو نمبر آپ کے سامنے چل رہے ہیں نا کہ جی مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے, 10% سے کم ہو گئی ہے, 4.1% ہوئی ہے. یہ 4.1% جو مہنگائی ہے یہ دسمبر 2024 کی دسمبر 2023 کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب میری بات سمجھ آئی؟ تو اس طرح مہنگائی کم ہوئی ہے. چیزیں یہ جو 4.1% کہا جا رہا ہے نا, یہ ایکچولی اس کا مطلب ہے کہ پچھلے سال جو چیز 100 روپے کی تھی نا وہ اب 104 کی ہوئی ہے. یہ مطلب ہے اس بات کا. ایدا اے مطلب نہیں ہے کہ جیڑی 100 دی ہے کسی وہ 96 روپے دی ہوگی, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. تو اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں اس فارمولے کو. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.